اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ اچھا جی، جو گزشتہ ٹاپک تھا ہمارا فعل امر بنانے کا طریقہ، تو افعال میں سے ہم نے بیسیکلی جانا کہ افعال کی 3 قسمیں ہیں، فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر۔ ٹھیک ہے جی، اگر ہم فعل ماضی کو لیں تو اس کا فعل ماضی معروف ہوتا ہے، فعل ماضی مجہول، اسی طرح فعل مضارع بھی معروف بھی اور مجہول بھی۔ تو ہم آج تھوڑی سی پریکٹس پہلے فعل امر بنانے کے طریقہ پہ کریں گے، جو ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا اس میں سے کوئی الفاظ لے کے ان سے فعل امر بناتے ہیں۔ تو 10 منٹ اس پہ بات کرنے کے بعد پھر ہم فعل ماضی مجہول اور فعل مضارع مجہول پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو منع یمنع، منع یہ اردو کا لفظ ہے، معروف ہے، منع کرنا، کسی چیز سے باز رکھنا۔ ٹھیک ہے، اس سے ایک مذکر نے منع کیا، اور یمنع وہ مذکر منع کرتا ہے یا منع کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم نے اس سے فعل امر بنانا ہے تو سب سے پہلے فعل امر ماضی سے بنے گا یا مضارع سے؟ یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ مضارع سے بنے، اور مضارع کے بھی ٹوٹل 14 صیغے ہیں۔ 14 صیغوں میں سے صرف یہ حاضر کے 6 صیغوں، چونکہ امر جو بندہ سامنے ہوتا ہے اسی کو کر سکتا ہے، تو اس کا کنسیپٹ یہ ہے کہ حاضر کے صیغوں سے بنا جائے گا۔ تو اس سے پہلے سب سے پہلے کیا ہے؟ یمنع، یمنعان، تمنع۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ کلمہ آئے گا تمنع۔ تمنع سے اگر ہم فعل امر بنائیں تو امر بنانے کا طریقہ کیا ہے جی؟ نمبر 1 علامت مضارع گرا دیں گے، اور اگر وہ مرفوع صیغہ ہے تو اس کے جزم دیں گے پیش ہٹا کے، اور اگر پہلا کلمہ ساکن رہ جائے تو اس کے پہلے ایک الف کا اضافہ کریں گے۔ تو الف کو حمزہ بنانے کے لیے کون سی حرکت دیں گے؟ جو عین کلمہ کی حرکت۔ اگر عین کلمہ کے اوپر ضمہ ہوگا، اگر ضمہ نہیں ہوگا فتح کی شکل میں بھی کسرہ ہی دیں گے، امنع۔ ٹھیک ہے جی، تو اگر ہم امنع کریں تو باقی صیغوں کی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے پچھلی بار بنائے تھے۔ تو اگر فعل امر کی کہا جائے کہ گردان کر دو تو یہ 6 صیغوں کی گردان بنے گی۔ کیسے؟ امنع، ہاں جی، آپ نون پہلے بول گئے ہیں، واحد مونس آپ اکیلے سنائیں ذرا۔ امنعو، یہ غلط ہے، نون گرا دیں گے نا، آپ نون کو 2 بار کر رہے ہیں۔ امنعی نہیں، جھٹکا بھی نہیں دینا۔ عین کی جو عین کا تلفظ ہے نا، ہمیں تجوید میں بھی تھوڑا سا دھیان رکھنا ہے، اس میں یہ کلمہ ذرا مشکل آ گیا ہے۔ امنع، امنع، امنعو، عین کا جو مخرج ہے وہ وسط حلق ہے۔ حروف حلقی 6 ہیں، جن میں سے 3 جو ہیں اقصی حلق سے ادا ہوتے ہیں، 2 اقصی حلق سے اور 2 وسط حلق سے اور 2 ادنی حلق سے، یہ ان کی مخارج ہیں، نکلنے کی جگہ۔ تو جو ہیں حمزہ اور ہا، ہا اقصی حلق سے دور والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ اگر حلق کے 3 حصے کر دیے جائیں، حمزہ ہا، عین ہا۔ عین کے لیے منہ کھولنا پڑتا ہے زیادہ، اگر منہ نہ کھولا جائے تو پراپر ادائیگی نہیں ہوتی۔ عین ہا، غین خا، ان دونوں کے لیے جو گلے کی رگڑ لگتی ہے نا، وہ آواز آتی ہے۔ اکثر آپ مدر قرآن حضرات کو بھی سنیں گے تو آپ محسوس کریں گے، جب بھی وہ پڑھیں گے اس کو غیرل،
यखदऊ युखादिऊन अल्लाह, खा की जो रगड़ है ना वो बाकायदा सुनाई देती है नहीं। तो हमारा है आइन इमना इमना इमनाऊ इमनाई इमना इमनाना इमनाना। ये जो झटका है ना, झटका इस कलमे पे होता है। आखिरी में नून है क्योंकि वो नून ज़मीरी है, इसलिए उसको नहीं गिराया था, जी हाँ सिर्फ जी हाँ। इराबी को गिराया। मज़े एक लफ्ज़ है अलामा, चले मिला लेते हैं इसको, अच्छी बात है। अलामा या ये है या लमू, जो झटका आप देते हैं आइन के ऊपर वो इसने यहाँ पे देना है, इस इधर। हाँ जी, इस झटके को और आइन को मुख्तलिफ तरीक़ों से अदा करना है। ये होगा हमज़ा है, इसको आइन नहीं बनाना झटका देते वक़्त। या लमू मकूल है ना, तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिम मअकूल मअकूल मअकूल। हमज़ा में रह के मा ऐसे नहीं करना। तो ये होगा अलामा, उस एक मुज़क्कर ने दर्द दिया, दुख दिया, तकलीफ़ दी। अज़ाबुन अलीम से ये लफ्ज़ है ना, अलमनाक भी कहते हैं ना, अलमनाक उर्दू में कहते हैं, मतलब दर्दनाक। तो अलम तो या लमू या, तो ये बनेगा। शेख उसका लास्ट सीगा बताइए, तजवीद इमना होगा जी, इमना, इमनाना, झटका नहीं होगा, झटका नहीं हो, इमनाना इमना आइन होगा ना, आइन नॉर्मल लाइन जैसे तालमून तालमून इमना। जब हमज़ा के ऊपर जज़म होगी तो उसको झटके से पढ़े, सिर्फ एक ही जगह है। तो ऐसा है हमजा इमनान, ये जो ना ना करते हैं ना वो उसमें गलती है। हाँ जी जी, झटका नहीं है ना, तो वैसे ठीक है जी। बहरहाल तो ये है। अभी आप एक और कलमा अगर लें, बसरा यबसिर, शाबाश, ठीक है। क्योंकि ये आपके कहीं गुजरा हुआ है दिमाग में तो वो सही तलफ़ुज़ आ गया है। तो ये क्या है, यब सीरू, यब सीरू, यब सिरानी, यब सिरूना। आप ज़रा गिरदान सुना दें मुझे एक बार, यब सीरू की फ़ेल मुज़ारे की गिरदान। यबसिरू यबसिरानी यबसिरूना, तबसिरू तबसिरानी यबसिरना, जी, तबसिरू तबसिरानी तबसिरूना, तबसिरीना तबसिरानी तबसिरना, अबसिरू तबसिरू, अब सिरू अबसिरू अबसिरू। नब सिरू, जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा जी, ठीक है जी। तो अगर हम देखें इसका जो वाहिद मुज़क्कर हाज़िर का सीगा है वो बनता है तब सीरू, तो दूसरा है तब सिराने, तब सिरूना। बस जी, तो ये क्या करेंगे, इन तीनों से अगर फ़ेल अमर बनाना है तो फ़ेल अमर बनाने का पहला तरीका क्या है, नंबर 1 इलामत मुदारे हज़फ करें। नंबर 1 वो हमने ता इलामत मुदारे हज़फ कर दी, ठीक है जी। मरफू सीगा के लाम कलमा को जज़म दें। ये मरफू की कलमा है, इसके लाम कलमा को हमने जज़म दी। नंबर 3 नूने एराबी को गिरा दें, ठीक है जी। वो हमने, ये नूने एराबी है,
یہ بھی گرا دیا اور یہ بھی گرا دیا. ٹھیک ہے جی. آگے کیا ہے؟ تب سر، یہ تبصرین، تبصرانی، تبصرنا. تو چوتھا نمبر کیا ہے جی؟ نون ضمیری کو قائم رکھیں. تو یہ ہم نے نون ضمیری کو قائم رکھا اور تا علامت مضارع گرا دی. ٹھیک ہے جی. ابھی اگر باقی ماندہ کلمہ میں پہلا حرف ساکن ہو تو ایک الف کا اضافہ کریں. نمبر 5، اگر پہلا حرف ساکن ہو تو ایک الف کا اضافہ کریں. ٹھیک ہے جی. جی میں بتاتا ہوں. نمبر 6، اگر عین کلمہ مضموم ہو تو الف کو ضمہ دیں. اگر مضموم نہ ہو تو کسرہ دیں. تو یہ 6 سٹیپس ہیں جو ہم نے فعل امر بناتے وقت لینے ہیں. تو ابھی چونکہ ہمارا پہلا کلمہ با ساکن آ رہا ہے تو ہم ایک الف کا اضافہ کریں گے. اور عین کلمہ کیا ہے؟ با سا را سواد. ٹھیک ہے جی. یہ فا کلمہ ہے، یہ عین کلمہ ہے اور یہ لام کلمہ ہے. ٹھیک ہے جی. سوری، یہ لام کلمہ ہے. تو عین کلمہ کے اوپر کیا ہے؟ کسرہ. تو الف کو کیا دیں گے؟ تو کلمہ بنے گا ابصر، ابصر، ابصرا، ابصرو، ابسی. ویری گڈ. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے فعل امر بنانے کا طریقہ. ایک اس میں اضافہ ہے، جو وقت آئے گا تو ہم اس کو اضافہ کر لیں گے. فی الحال یہ 6 ہیں ہمارے سٹیپس. وہ کیا سٹیپ ہے کہ جب کسی کلمے کا امر بناتے وقت لام کلمہ حروف علت ہو تو اس کو گرا دیا جاتا ہے. حروف علت کتنے ہیں؟ 3. کون کون سے؟ علت پورے حروف صحیح ہیں سارے، اور صرف ان میں سے 3 بیمار ہیں. علت کا مطلب علیل سے ہے. علیل، الف، واو، یا. یہ 3 حروف علت ہیں. تو جب بھی کوئی کلمہ حرف علت ہوگا تو اس کو ہم گرا دیں گے. جو اب انشاءاللہ کوئی آگے جب ہم حروف علت پڑھنا شروع کریں گے نا تو اس میں یہ بات کریں گے. ٹھیک ہے جی. یہ میں نے ان ساتھیوں کے لیے لکھ دیا ہے جو ڈائریکٹ واچ کر کے تو اس کو اسٹل کر کے تو لکھ سکتے ہیں. صحیح ہے جی. الف، واو، یا حروف علت ہیں. یہی کلمات جو ہیں تجوید میں ان کو حروف مدہ کہتے ہیں. جی ہاں. ٹھیک ہے جی. آپ لکھ رہے ہیں؟ لکھ لیں. اپنے ہاتھ سے لکھنے سے بہت، ہاں جی ہاں جی. میں لے آؤں گا انشاءاللہ. نئے لے آؤں سارا. ٹھیک ہے جی. کوئی ہے جو کلمات آپ نے پڑھے ہوں، یہ پلیز آپ تھوڑی محنت کریں. قرآن پاک سے بزی تھے آپ اپنی مصروفیات کی وجہ سے، وہ بھی کام بہت ضروری ہے. تو نیکسٹ جب بھی آپ کو ٹائم ملے تو قرآن پاک کو ذرا آپ اس انداز سے پڑھیں کہ ہم اس کے اسٹوڈنٹ ہیں اور اسی سے ہم نے کچھ سیکھنا ہے، اور یہ چیز یہ مجھے سمجھ آ گئی ہے، یہ آ گئی ہے، یہ آ گئی ہے، یہ نہیں آئی تو یہ کیا ہے. اگر تو وہ ہمارے گزشتہ ٹاپکس میں سے گزر چکی ہوگی تو میں اس کو ایکسپلین کروں گا، نہیں تو اس کا اشارہ بتا دوں گا کہ یہ انشاءاللہ ہم آگے
पढ़ेंगे, ठीक है। तो कलिमात कोई आप बेशक सूरा बकरा से, सूरा फातिहा से शुरू कर दें, पढ़ना शुरू कर दें, उसमें आपको मिलेंगे अलहम्द, अलिफ लाम की वजह से इसम है, लिल्लाहि लाम हरफ जारा पड़ा हुआ है, अल्लाह इसम है, मुरक्कब जारी है, रब्बिल आलमीन अल्लाह ही रब, रब उसकी सिफ़त है, वो अल्लाह है जिसकी सिफ़त आगे रब है, रब किसका है, अल आलमीन तमाम जहानों का है। तो इस तरह थोड़ा थोड़ा आप उस पर नोट करते जाएं और पढ़ते जाएं, जिस बात की आपको समझ ना आए तो वो एज ए सवाल जो है ना वो यहाँ पे लेके आएँ। एक तो उसका फ़ायदा मुझे भी होगा कि मैं भी सीखूंगा और आपका भी पता चल जाएगा कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं और आप किस लेवल पे हैं, हमें किस तेज़ी से आगे चलना है या हमें स्पीड को ज़्यादा करना है या कम करना है। उससे आपकी जो थर्स्ट है, जो प्यास है ना, उसका अंदाज़ा हो जाएगा सीखने की जो आपकी है। अच्छा जी, फ़ेल माजी हमने पढ़ा था कि किसी कलमा को किसी भी मस्दर से, मस्दर जो है ना हमारे, वो क्या है, ये सारे हरूफ तहज्जी में से कोई आप एक कलमा ले लेते, 3 कलमे ले लेते हैं तो हम कहते हैं जी ये 3 दाद रा बा ये मस्दर है किसी कलमे का और इससे हमने फ़ेल माजी बनाना है। तो वो क्या, रूट वर्ड, ठीक है। तो रूट वर्ड में हमने ये जाना हुआ है कि दारबा फ़ेल माजी बनाने का तरीका है कि फ़ा कलमा और आइन कलमा, लाम कलमा हमेशा मफ्तूह। फ़ेल माजी में फ़ा कलमा और लाम कलमा हमेशा मफ्तूह। जो आइन कलमा है वो कभी फतहा, कभी कसरा और कभी ज़म्मा के साथ आता है, ठीक है जी। फ़ेल माजी के अंदर फ़ा कलमा और लाम कलमा हमेशा मफ्तूह और आइन कलमा कभी ज़म्मा, कभी फतहा और कभी कसरा के साथ आता है। फ़ा कलमा लाम कलम भी ऐसे दूसरे कलमे भी है क्या जो ज़ेर ज़बर पेश? अरबी ग्रामर में बुनियादी तौर पे सिर्फ 3 ही हरूफ हैं, फ़ा आइन लाम, इसीलिए इनको नाम दिया गया है फ़ा आइन लाम, इसके अलावा कोई कलमा नहीं है। यानी दराबा है तो फतह है ना जी, तो वो उस कसरा भी जो पहला कलमा फ़ा कलमा कसरा आ गया, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। फ़ेल माजी मारूफ के अंदर शर्त, फ़ेल माजी मारूफ के अंदर फ़ा कलमा और लाम कलमा हमेशा फतहा, कभी भी ऐसा मुमकिन नहीं है। हाँ, जब हरूफ इल्लत होंगे तो फिर पॉसिबल है कि माजी के अंदर कसरा आ जाए। अच्छा, किसमें फ़ा कलमा में लाम कलमा? इसमें फ़ा कलमा में, फ़ा कलमा, ठीक है। तो लेकिन हरूफ सही के अंदर ये हमेशा मफ्तूर तो है ये हरूफ सही है जी, हरूफ से। वो भी मसलन लफ्ज़ है, एक आपने लफ्ज़ पढ़ा होगा कादा, कादा यकादु, यकादुल बर्क़ु यख्तफ़ु, करीब था कि बिजली उन्हें उचक लेती, ठीक है। ये पहले सूरह बकरा की आयत है। यकाद का माना था करीब होना, ठीक है। तो कादा लफ्ज़ का मस्दर क्या है, काफ वाओ दाल, सही है। काफ वाओ और दाल, इसमें वाओ क्या है, हरूफ इल्लत है। तो हरूफ इल्लत होने की वजह से इसकी जब तालील करेंगे तो इसका फ़ेल माजी ये बनेगा, फ़ेल माजी कादा कादा कादू कादत कादता किदना किदता किदतुमा किदतुम किदती किदतुमा किदतुन्ना किदतु किदना। तो ये इनका जवाब मैंने दिया है कि कभी फ़ा कलमा कसरा के साथ आ सकता है, लेकिन वो वहाँ आएगा जब कोई भी हरफ जो है हरूफ इल्लत होगा, ठीक है जी।
وہ تب آئے گا جب کوئی بھی کلمہ حرف علت ہوگا. بہرحال یہ اس کو ہٹا دیتے ہیں. تو ہمارا اصل جو ٹاپک ہے فعل ماضی کے اندر فا کلمہ اور لام کلمہ ہمیشہ مفتوح اور عین کلمہ کبھی فتحہ کبھی کسرہ اور کبھی ضمہ کے ساتھ آتے ہیں. یہ ہے فعل ماضی معروف. معروف کا میں نے بتایا تھا ایک دن. معروف کیا ہے؟ اس میں روٹ ورڈ کیا ہے؟ فا کلمہ اور فا عین لام کلمہ کیا ہے؟ یہ ہے لفظ مفعول. تو ہمارا لفظ ہے معروف. تو فا کی جگہ پہ یہ فا کی جگہ پہ کیا ہوگا؟ عین. اور عین کی جگہ پہ کیا ہے؟ را. لام کی جگہ پہ کیا ہے؟ تو ہم اگر اس کو ایگزٹ کریں ان میں سے باہر نکالیں تو کیا بنے گا لفظ؟ عین را اور فا. عرفہ. ہم روٹ کیسے یہ میں نے نکال کے دکھایا آپ کو. ایسے ہی نکالتے ایسے ہی نکالتے ہیں آپ کو انشاءاللہ. دیکھیں جی یہ آپ اس کو الٹ کریں. بنیادی طور پہ آپ کے پاس کلمہ تھا فعلہ. فا عین اور لام ایسے ہی ہے نا جی. تو ہم نے اس کلمے کو بنایا فاعل. اس کو بنایا فاعل. کیا اضافہ کیا؟ ایک الف کا. ٹھیک ہے جی. اس کو بنایا مفعول. تو کیا اضافہ کیا؟ میم اور یہ واو. فا عین اور لام کے اندر ہم نے فا سے پہلے میم لگایا اور عین کے بعد واو لگایا. اب یہی لفظ ہم نے کاٹ دینے ہیں. یہ ہم نے جو اضافی لگائے تھے وہ ہٹا دیے. یہ دو اضافی لگائے تھے وہ ہٹا دیے تو ہمیں روٹ ورڈ مل جائے گا. جی اگر یہ روٹ ورڈ جو پہچاننے کا ہے اب یہ عرفہ کیونکہ یہ ورڈ مجھے معلوم تھا تو میں نے بول دیا کہ اس کا روٹ ورڈ عین عرفہ. جی. تو یہ روٹ ورڈ نکالنے کا جو ہے وہ اتنا اچھا ہوگا جتنا آپ کی ووکیبلری اچھی ہوگی یا اس میں گرامیٹیکلی جو ہے؟ جی گرامیٹیکلی ہے. جیسا کہ کوئی دیکھیں نا کوئی بھی کلمہ عربی گرامر میں وہ یا تو فاعل ہوگا یا مفعول ہوگا بنیادی طور پہ. یا اگر فعل مضارع ہے فعل ماضی ہے فعل مضارع مجہول ہے فعل ماضی مجہول ہے تو یہ سارے آپ بنانے کے طریقے پڑھ رہے ہیں. تو جو طریقہ فعل مضارع کے بنانے کا ہے وہ ہم روٹ ورڈ سے بنا رہے ہیں نا. تو ہم وہ جو طریقے آپ نے اڈاپٹ کیے اس کو مائنس کرتے جاؤ تو واپس آپ روٹ ورڈ پہ پہنچ جائے گا. بہت آسان سا میتھمیٹک فارمولا ہے کہ جتنی یہ دیکھیں فا عین لام تھا اضافہ کس کا کیا؟ اگر میں آپ کو کہوں یہ لفظ ہے مانے مانے تو اس میں سے یہ کیا ہے؟ ابھی شکل کے اعتبار سے ہمیں کیا لگ رہا ہے کس وزن پہ ہے؟ یہ فاعل کے وزن پہ ہے تو یہ اس کا معنی ہوگا منع کرنے والا. ٹھیک ہے جی. اسی کو اگر مفعول کے وزن پہ بنانا ہو تو کیا ہوگا؟ ایک میم کا اضافہ اچھا روٹ ورڈ کیا ملا اس میں سے الف ہٹا دو. فاعل بنانے کے لیے الف کا اضافہ کیا تو یہی معنی میں سے الف ہٹا دے تو کیا بنا؟ منع. تو منع سے مفعول بنائیں تو کیا کریں گے؟ ایک میم اور عین کا اضافہ واو کا اضافہ کریں گے. ممنوع ممنوع الدخول یعنی یہ منع کیا گیا ہوا یہ ایریا منع کیا گیا ہوا. مفعول اس پہ فاعل کا فعل سرزد ہو چکا ہے. ضربہ سے کیا بنے گا؟ مضروب. تو مضروب آپ ایک کلمہ لے لیتے ہیں اگر میم اور واو ایڈ کیا تھا تو اگر ہم کہیں گے مضروب سے روٹ ورڈ نکالو تو کیا کریں گے؟ میم اور واو گرا دیں گے تو باقی ضربہ بچ جائے گا. ٹھیک ہے. اس مسئول ایک لفظ ہے مسئول. ٹھیک ہے. تو اس کا کیا ہے روٹ ورڈ؟ ہم سآلہ. جی مسئول عین نہیں ہے مسئول. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر ہم نے ورڈ جیسے فعل مضارع جیسے ملا اس میں سے روٹ کیسے
निकालेंगे जैसा भाई आप फेल मुजारे जो है ना वो कौन सा है सीगा देख के जब यदरिब है तदरीब है उसमें से वो ता या पचा नहीं है तो उसमें से निकाल जैसे नहीं तो बेसिकली यू आर गोइंग फॉरवर्ड राइट दराबा रूट वर्ड लेके दराबा उधर से शुरू करो दराबा लेके दराबा बन रहा है फिर यदरिबू बन रहा है अगर यदरिबू है तो वी आर गेटिंग टू नो व्हाट फेल मादी है राइट यू गो टू फेल मादी देन यू गो टू द रूट बेसिकली बैक ट्रैकिंग यदरिबू यदरिबू हमने कैसे बनाया, दाराबा से बनाया था, या इलामत मुजारे ऐड की थी, या को हटा दो दाराबा फिर बन गया माजी बन। रखते हुए ये कौन सा वर्ड है कि देखने को उसमें से निकाले जी हाँ जी जी हाँ बिल्कुल। अच्छा लफ्ज़ मकतूल, मकतूल में क्या इजाफी है, मीम और वाव, काफ्ता लाम कातला, ठीक है। तो इसके माने के अंदर क्या है, मकतूल वो है जिसके ऊपर कत्ल का अमल हो चुका हो। तो वो पहले लेक्चर में हमने ये काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था, लेकिन जी मारूफ में भी ऐसे है। मारूफ में क्या है, आरफा, जाना हुआ, जानना। तो इसमें क्या जाना हुआ है, इसका तर्जुमा है उस, तो जी ये जवाब देगा मेरे ने जी, द वन हु वाज किल्ड, जो किल करने वाला है वो फाइल है, वो कातिल है, ठीक है जी। तो ये हम कहेंगे उस ने मारा, ऐसा ही है, इसका माना है उसने मारा। दरबा का माना है उसने मारा। अभी हम इस माने में उस कलमे को तलाश करें जो फाइल है, तो कौन है, उसने उस। तो इसके माने के अंदर उस जो है ये फाइल है। तो फाइल का माना कोई कलमा ऐसा नज़र आ रहा है हमें कि जिसे हम फाइल डिक्लेयर कर रहे हैं, तो इसलिए हमने कहा कि फ़ेल माजी मारूफ है, मारूफ है। यही इसी कलमे को अगर हम अगर कह देते हैं दुरीबा, ये मशहूर है। दुरीबा, हम कहते हैं वो मारा गया, तो इसमें फाइल है नहीं है, तो ये जहाला से लफ्ज़ बनता है मजहूल। फेल माजी मशहूर ये मजहूल। क्लास 7 आपको फाज साहब समझ आई बात की? नहीं आई, मुझे इसलिए पूछा आपसे। दाराबा फेल माजी मारूफ इसको क्यों कहा है, समझ आई आपको? कि वो उसके अंदर फाइल प्रेजेंस है, की प्रेजेंस मौजूद है, फाइल को प्रेजेंट करने वाला कोई एक कलमा मौजूद है, ऐसे ही है। मजहूल को मजहूल इसलिए कहते हैं कि इसमें फाइल को प्रेजेंट करने वाला कोई कलमा मौजूद नहीं है। मारा, ठीक है, मारा गया माजी की बात है, इसमें भी मारा गया है, ठीक है। तो इसमें मारने का फेल किसने किया है, उस एक मुज़क्कर। ये लफ्ज़ उस जो है ना वो फाइल है, ऐसे ही है। अगर इसको पढ़े हम वो मारा गया, ये वो फाइल हो सकता है जी? नहीं, इसके ऊपर तो अमल हुआ है, किसने किया है ये नहीं पता। इंग्लिश में ज़रा आप एक्सप्लेन कर दे थोड़ा सा। ही You were hit, तो यहाँ पे I hit you और हाँ तनवीर hit you, तो तनवीर तो हाईलाइट हो गया ना इसमें, और someone hit you, somebody हाईलाइट हो गया, फाइल तो फाइल तो हाईलाइट हो गया, लेकिन तुमको मारना है तो वो क्लियर है इसमें, लेकिन you were hit by whom, nobody knows, me hit me, you or I hit you or somebody else hit you, that is not clear. उसमें वर्ड का हमें माना पता होना चाहिए, उसको समझने के लिए कि ये उसके हाँ जी, उसके माने के अंदर फाइल की प्रेजेंस अगर है तो वो मारूफ है, अगर नहीं है तो वो मजहूल है। बड़ी आसान सी इसकी पहचान है, ठीक है। यहाँ पर एक है यकूलू, शेख ने नोट किया यकूलू जी, ये कौन सा है वर्ड है, यकूलू मैं यकूलू, हमने नासी मैं यकूलू। जी मैं अभी इसको मुकम्मल कर लूँ फिर इस पे आता हूँ। हाँ जी फाज साहब क्लियर हुई बात? समझ आ गई। तो इस तरह हम क्या करेंगे, ये दुरीबा वो मारा गया, हमने इसकी भी उसी शक्ल में गिरदान याद करनी है। मसलन ये इसका फेल माजी मजहूल क्या बनेगा, सुमिया
کوریما. تو جس طرح اس کے بارے میں ہم نے ڈکلیئر کیا کہ فا کلمہ اور عین کلمہ ہمیشہ مفتوح لام کلمہ، اور عین کلمہ کے اوپر کبھی ضمہ، کبھی فتح اور کبھی کسرہ آتا ہے، اسی طرح اس میں فعل ماضی مجہول کے اندر فا کلمہ ہمیشہ مضموم، عین کلمہ ہمیشہ مکسور اور لام کلمہ ہمیشہ مفتوح. تو یہ اسٹینڈرڈ ہے، اسٹینڈرڈ، تینوں اسٹینڈرڈ. جی یہ کیا بنے گا؟ دوریبا، سومیا، کوریما، حسیبا، فتحا اور نوسیرا. یہ 6 ابواب ہیں نا آپ کے ثلاثی مجرد کے، 6 ابواب ہیں نا، جو اوزان آپ نے فعل ماضی معروف کے یاد کیے ہوئے ہیں. تو فعل ماضی مجہول کے اوزان کیا ہوں گے؟ ثلاثی مجرد میں ہاں ہم لوگ بول رہے ہیں کہ وہ مارا گیا ہے، جی یہاں پر وہ جو ہے مفعول ہے نا اس کے اندر. ہاں جی مفعول، فاعل نہیں ہے. ہم عرفہ کی مجہول میں آپ مفعول دکھے گا آپ کو، ہاں جی فاعل نہ دکھے گا. اصل میں وہ مفعول، اس کو مفعول نہیں کہتے، اس کو نائب فاعل کہتے ہیں. عربی گرامر میں اس کو نائب فاعل کہتے ہیں. جس کو آپ وہ کہہ رہے ہیں مفعول کہہ رہے ہیں نا، اس کو ہم نائب فاعل کہتے ہیں. وہ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ آپ کو تھوڑا. ابھی ہم اس پہ ذرا بات کر لیں. کیا ہے؟ نہیں یہی سب سے زیادہ اچھا ہے، باقی نہیں صحیح. تینوں چیک کر لیے میں 3 ہفتے سے یاد کر رہا ہوں، پڑے ہوئے میرے بیگ میں، یاد ہی نہیں رہتے. لے آؤں گا انشاءاللہ. لو جی، اس میں بھی امر ہے شیخ؟ جی اس میں بھی فعل مجہول میں نہیں امر ہے. اس میں کیا ہے جی؟ معروف میں ہمارا کلمہ ہے، مجہول کیا ہوگا؟ یہ ادھر ہے ناصرہ، نصیرہ، شاباش. ادھر ہے فتح، ادھر ہے سامیہ، ادھر ہے ادھر ہے پتہ چل گیا جی. تو یہ علامتیں دیکھ کے بھی ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ اگر مجہول ہے کہ یہی بات ہے، یہی تو بات ہے اصل میں. یہی لاجک ہے کہ یہ علامات دیکھ کے یہ آپ نے پہچاننا ہے کہ یہ معنی معلوم دیکھیں نا. آپ کے سامنے آیت آتی ہے اذا الشمس کوورت. کوورت کس وزن پہ ہے؟ کوبرت، یہ جو ہے نا کوبرت، یہ دوریبا، دوریبا، دوریبو، دوریبت، کوورت. ٹھیک ہے. وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ. انقدر، ان یہ وہ کلمہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح آتا ہے آپ کے وَإِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ. خلق ہے نا، خلق، خلقا، خلقو. اس کا مجہول کیا بنے گا؟ خلق، خلق، خلقا، خلقو، خلقت. ٹھیک. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. نصبہ، نصبہ، نصبہ معروف ہے. نصبت اس کا معنی کیا ہے؟ نصب کرنا. ابھی جو آیت پڑھے تھے نا، وہ آپ دیکھتے نہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے کیسا اونٹ کو کیسے پیدا کیا، جب پہاڑوں کو کیسے گاڑا. جی ہاں. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. سطح مطلب میدان بنانا اس کو اللہ تعالیٰ جیسے پھیلا. کیا گیا ہے تو جی. ارتھ پہ جو کیا گیا ہے تو اس لیے وہ یہ اچھا، اس کی ایک اور بھی بڑی خاص، یہ میں نے فکرہ جملہ سنا تھا انگلش میں ان سے، جو ہے نا نعمان علی صاحب، انہوں نے کہا کہ
معروف میں فاعل ظاہر ہے، مجہول میں فاعل ظاہر نہیں ہے، تو جب لفظ مجہول استعمال کیا گیا ہے تو اس میں یہ نہ نوٹ کیا جائے کہ یہ کس نے کیا ہے، یہ نوٹ کیا جائے کہ اس نے کیا کیا ہے۔ اچھا ماشاء اللہ۔ مطلب دیکھا کہا جا رہا ہے کہ دیکھو پہاڑوں کو کیسے نصب کیے گئے ہیں، ان کی طرف یہ نہ پوچھو کہ کس نے کیا ہے، کہ ان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ اگر اشارہ دیکھیں گے تو آپ خود بخود پہچان آپ خود بخود پہچان جائیں کہ ان میں اس کی تخلیق پہ غور کرو۔ تو جب فاعل ظاہر ہوتا ہے تو اس پہ تاکید ہوتی ہے کہ کرنے والے کو دیکھو کہ کرنے والا کون ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کیا بات۔ اچھا جی، خیر، تو یہ فعل ماضی معروف اور مجہول صحیح ہے جی۔ تو ضربہ، نصرہ، فتح، سامع، حاسبہ یہ آپ کو آلریڈی یاد ہیں۔ تو جو مجہول آپ کو کلیئر کرنا تھا آج میں نے، بڑا آسان ٹاپک ہے، آلریڈی ہم نے پڑھا ہوا ہے، صرف حرکات کو تبدیل کیا ہے۔ تو یہ ہے ضربہ، نصرہ، فتح، سمع، حسبہ، قرب۔ ابھی اس سے دوسرے مضارع کو کام کرنا جی بنا دیتے ہیں، لیکن یہ آپ کو کلیئر ہو گیا۔ ابھی کوئی بھی کلمہ میں آپ کو بولوں تو آپ اس کا مجہول مجھے بتا دیں گے۔ مثلا ہم کہتے ہیں جی بالغا، بولے گا معنی کیا ہوگا؟ بالغا کا مطلب پہنچنا، آیا، پہنچا، وہ ایک مذکر پہنچا، وہ پہنچایا گیا، جی ہاں ٹھیک ہے۔ رسالہ اس نے بھیجا، وہ بھیجا گیا، ٹھیک ہے۔ رسیلہ وہ بھیجا گیا، صحیح ہے جی۔ قاتلہ اس نے قتل کیا، قتلہ وہ قتل کیا گیا، یعنی یہ نہیں پتا کس نے قتل کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے ساجدہ، سوجدہ، رکع، رکیا، ٹھیک ہے۔ غلق، غلقہ، غلقہ، ٹھیک ہے جی۔ غلقت ابواب السماء وہ ایک حدیث میں آتا ہے، تو وہ ہے ثلاثی مزید فی کا ہے، انشاءاللہ وہ آگے آئے گا۔ تو ابھی ہم آگے چلتے ہیں آج کا ٹاپک جی، بند کرنا، اغلق، دروازے کو، اغلق الباب، دروازے کو بند کرو، ٹھیک ہے جی۔ تو آگے کلمہ ہمارا آ رہا ہے، کیا ہے؟ ید ری بو، ید ریبو، ٹھیک ہے جی۔ ید ریبو، ہمارا مارکر جواب دے گیا۔ اچھا جی، لینے گیا ڈاکٹر صاحب؟ چل وہی میں بتانے لگا ہوں آپ کو، آپ اپنا اندازہ لگا لیں، ٹھیک ہے۔ ان کو جانے دیں، پھینک دیں ان کو۔ اچھا جی، یہ ایک جملہ آپ لکھ لیں، بے شک بڑا امپورٹنٹ جملہ ہے۔ فعل مضارع مجہول میں عین کلمہ ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے۔ تو یہ کلمہ ہے ہمارے پاس، فعل ماضی مجہول تھا ضربہ، تو اس کا مضارع بنے گا یضربو، ٹھیک ہے جی۔ نصرہ سے بنے گا ینصرو، یفتحو، یسمعو، یحسبو، یکرمو، ایسے ہی ہے جی۔ یہ تو ہم نے دونوں یاد کیے ہوئے ہیں معروف کے، ضربہ، یضرب، نصر، ینصر، فتح، یفتح، سمع، حسب، کرم، یکرم، ٹھیک ہے۔ ابھی یہ جو جملہ میں نے لکھا ہے
فعل مضارع مجہول میں عین کلمہ ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے. عین کلمہ کیا ہے ہمارا؟ یضربو میں. جس طرح دارابا کو ہم نے دوریبا کر دیا، اسی طرح اس کی بھی علامت مضارع جو ہے وہ بن جائے گی ید. تو یہ عین کلمہ ہے، یہ یدریبو نہیں ہوگا، ہمیشہ کیا بنے گا؟ یدربو. تو یہ کیا بنے گا؟ بولو بولو. یون ین کیوں؟ یون مجہول کی بات کریں. یون سارو، یوف ہاو، یوس یسمعو، یکسبو، یح یکرم، یحسبو. ٹھیک ہے جی. ایک ہم نے لام کلمہ کیوں نہیں چینج؟ انہوں نے نہیں بولا. یہ سٹینڈرڈ رول ہے نا، فعل مضارع مجہول میں عین کلمہ ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے. اور لام کلمہ، لام کلمہ سیم ہے. ہاں وہی چینج نہیں ہوا ہے نا اس کو. تو یہاں پہ کب چینج ہوا تھا؟ کیوں چینج کریں آپ؟ کوئی مجبوری ہے یا کوئی لاجک ہے جو ہونا چاہیے تھا تو نہیں ہوا، یا کوئی ریزن دے نا. اچھا ٹھیک ہے جی. تو یہ کیا بنا؟ فعل ماضی معروف ہے اگر تو ضربا یضربو، نصرا ینصرو، فتح یفتح. تو اس میں تبدیلیاں آئیں. عین کلمہ کبھی کسرہ آیا، کبھی ضمہ آیا، کبھی فتح آیا. لیکن فعل مضارع مجہول میں عین کلمہ ہمیشہ مفتوح. یضربو، ینصرو، یفتح، یسمع، یحسب، یکرم. اسی طرح مجہول میں بھی دوریبا، نصرہ، فتح، سمع، حسب، قرب. تو یہ آپ کو کلیئر ہو گیا کہ جب کسی بھی کلمے کا مجہول بنانا ہے تو وہ کیسے بنے گا. اور مجہول آپ کو ہر دوسری تیسری اتنے زیادہ نہیں آئیں گے، آتے ہیں بہرحال. تو یہ آپ نے پہچان لینا ہے کہ یہ کلمہ کون سا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اگر ہم نے جیسے یضربو، یضربان، یضربون کرنا ہے، اسی طرح یضربو، یضربان، یضربون. وہ بیچ میں آگے یضربو نہیں کر جانا، وہ غلط ہو جائے گا. یضربو اگر آپ پڑھ رہے ہیں یضربو. اچھا یہاں پہ بھی ایک مزیدار بات بتاؤں آپ کو. اگر آپ نے یہ پڑھا ہے یضربو، اس کا معنی ہے وہ مارا گیا. وہ مارا گیا. اگر آپ اس کو یضربو کر دیتے ہیں، مارا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، مارا جاتا ہے اور مارا جائے گا. ہاں جی ہاں جی صحیح ہے، صحیح آپ نے غلطی نوٹ کی. یضربو وہ مارا جاتا ہے یا وہ مارا جائے گا. اگر آپ اس کو یضربو کر دیتے ہیں، یہ پچھلی بار ہم نے پڑھا وہ یہ ہو مارا گیا. فی مزید، مزید فی، تو یہ ثلاثی مزید فی میں سے اضربا یضربو کے وزن پہ آ جائے گا. اس کا معنی ہو جاتا ہے اس نے مروایا. جیسے اس نے بٹھایا، جالسا یجلسو. ٹھیک ہے. یجلسو کا مجہول کیا بنے گا؟ جی یجلسو، ایسے ہی ہے جی. ہاں جی. جالسا وہ بیٹھا، یجلسو وہ بیٹھتا ہے یا بیٹھے گا، یجلسو وہ بٹھایا جاتا ہے یا بٹھایا جائے گا. ایسے ہی ہے. تو ایک ہے اجلسا یجلسو، مزید فی، اس کو لازم کو متعدی بنایا گیا ہے. تو یجلسو کا معنی ہے اس نے بٹھایا. جو مثال میں نے آپ کو دی تھی پہلے، بٹھانے کا مطلب میں نے آپ کو کہا کہ ادھر بیٹھ جائیں. بٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے کیا کیا، میں نے بٹھایا، میں نے کہا آپ کو اس کرسی پر بیٹھ جائیں. تو اس کا معنی ہوگا اجلسا یجلسو سے اجلستو. یعنی اگر اس کا ترجمہ کیا جائے، میں نے بٹھایا، میں خود نہیں بیٹھا، میں خود بیٹھا ہوں. اگر وہ کہنا ہو تو ہوگا اجلسو. جالسا یجلسو سے واحد متکلم کا صیغہ اجلسو، میں بیٹھا یا میں بیٹھتا ہوں، سوری میں بیٹھتا ہوں یا بیٹھوں گا. صحیح ہے. تو اگر یجلسو ہو تو وہ بٹھایا جاتا ہے یا بٹھایا جائے گا. اگر یجلسو ہو جائے یہی کلمہ، میں صرف ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کیا
کہ ایک زبر کی کو زیر پڑھنے سے معنی میں کتنی تبدیلی آ جاتی ہے. تو یجلسو کا مطلب ہے وہ بٹھایا جاتا ہے, تو یجلسو کا مطلب ہے وہ بٹھاتا ہے. پھر سے ایک بار یجلس یعنی پہلے یہ آپ نے سارا لکھ لیا, کلیئر ہو گیا. ابھی ہم اس کو مٹا کے اس بات پہ بحث کر لیتے ہیں کہ فعل ماضی مجہول میں کچھ کلمات جو ہیں وہ کیسے ہم اعراب ہو جاتے ہیں, ان کے اوپر ایک جیسا اعراب آ جاتا ہے تو معنی جو ہے نا وہ تبدیل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہم ایک کلمہ لیتے ہیں, جالسا کو ہی لیتے ہیں. جالسا, یجلسو وہ بیٹھا. ٹھیک ہے جی. تو یجلسو کا مطلب ہے وہ بیٹھتا ہے. ٹھیک ہے جی, وہ بیٹھتا ہے, مضارع کا ترجمہ ہے. ٹھیک ہے جی. ابھی ہم نے کہنا ہے جالسا وہ بیٹھا, ہمیں ترجمہ چاہیے اس نے بٹھایا. یہ فعل لازم ہے. میں اصل میں جب بات کرتا ہوں تو میرا دل ہوتا ہے کہ اس کی ساری ایکسپلینیشن آپ کو دے جاؤں, تو لازم اور متعدی کا انشاءاللہ ایک ٹاپک ہوگا, اس کو میں اچھی طرح سمجھاؤں گا. فی الحال آپ ذرا یہ سن کے ہی چلے جائیں آگے. وہ بیٹھا, اس نے بٹھایا. ہاں جولیسا, اس نے بٹھایا. اچھا میں نے بولا فکرہ اس نے بٹھایا, میں نے فکرہ کیا بولا ہے؟ اچھا میں ابھی بولتا ہوں وہ بٹھایا گیا. ابھی آپ اس کا ترجمہ کریں, ہاں جی جی, اس کے اندر اس کا ترجمہ کریں. میں اس نے ہے اسی لیے وہ نہیں ہوگا جولیسا. یہ ہے یہ اس کا عربی کیا ہے؟ جولیسا. ٹھیک ہے, کلیئر ہوئی بات. اچھا اس کا مضارع بنائیں. یہ ابھی میں نے مٹایا نہیں ہے. آپ نے کہا یجلسو, میں نے کہا یہ ابھی میں نے مٹایا نہیں ہے. کیا لکھا ہوا ہے پڑھیں ذرا, اوپر دیکھ کے پڑھیں. فعل مضارع مجہول میں عین کلمہ ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے, تو اس کو یجلسو نہیں کہنا. کیا کہنا ہے؟ یجلسو. تو اس کا ترجمہ کریں. وہ بٹھایا جاتا ہے, سوری جاتا ہے یا جائے گا. ٹھیک ہے, وہ بٹھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. ابھی یہ جو ہمارے 4 کلمات ہیں, اس میں ایک اردو کا کلمہ نے نہیں ہے. نے ہم کہتے ہیں نا اس نے کھایا, اس نے مارا, اس نے مدد کی, اس نے اس نے قتل کیا, اس نے سجدہ کیا, اس نے رکوع کیا. نہیں تو کوئی اسپیسیفک پریزنس ہوگا اس کی. ایک نے کی جو پریزنس ہے وہ فکرات متعدی ہیں, اور جس میں نے نہ ہو وہ لازم ہے. شاید اس نے بیٹھا نہیں بول سکتے, وہ بیٹھا جلسا. جی بولے. اس نے بیٹھا کبھی نہیں ہو سکتا, ایسا ہو سکتا ہے؟ دماغ میں آیا. ٹھیک ہے, نہیں ہو سکتا. الفاظ بتائے کہ اس نے بیٹھا ہو تو میں بتاتا ہوں نا آپ کو. اچھا ابھی ہمارا مقصد کیا ہے؟ یہ ہے لازم. جس کلمے کے معنی کے اندر لفظ نے نہ ہو اس کو لازم کہتے ہیں. مثلا کوئی اور دکھائیں مجھے کلمہ کوئی. وہ گیا, ذہابہ, یہ کیا ہے؟ اس میں نے ہے تو یہ لازم ہے. جس کلمے میں بھی نے نہیں ہے وہ لازم ہے. ٹھیک ہے جی. وہ گرا, وہ گرا. نازلہ, وہ خود گرا. انزلہ, اس نے گرایا. جب اس میں آپ نے ڈالنا ہے, ابھی ہم نے ڈالنے لگے ہیں, اس کلمے کے اندر ہم نے ڈالنے لگے ہیں. کیسے؟ اس کو ہم کہتے ہیں جی, اس کلمے کو میں بالترتیب یہاں پہ لکھتا ہوں, اس نے بٹھایا.
اس کو ہم کہیں گے کہ اس کو ہم اسی کلمے کو لازم سے متعدی بنانا ہے تو اس کو باب افعال کے وزن پہ لے جائیں گے، افعل یفعل، تو یہ کلمہ بنے گا اجلس اجلس۔ ہم نے نے ڈالنے کے لیے ایک الف کا اضافہ کر لیا، آسان کہہ دیں گے اس نے بٹھایا، اجلس، ٹھیک ہے جی۔ ابھی ہم اس کا مضارع مجہول بنائیں، مضارع بنائیں، یجلسو، وہ بٹھا، یجلسو، فعل مضارع وہ بنا، جی جی فعل مضارع بنایا میں، وہ بٹھاتا ہے یا بٹھائے گا، یہ کیا ہے؟ وہ بیٹھتا، وہ بیٹھتا ہے، یہ کیا ہے؟ بٹھاتا، وہ بٹھاتا ہے یا بٹھائے گا۔ ڈاکٹر صاحب کلیئر ہوئی بات؟ آپ کو فاضل صاحب کلیئر ہوئی؟ آپ ذرا فقلے کی بناوٹ پہ جائیں نا، ذرا آپ نوٹ کریں اس کو جی، ٹرانسلیشن پہ کیسے ہے یہ؟ وہ بیٹھا اور اس نے بٹھایا، کیا اس کے معنی میں کوئی فرق نظر آ رہا ہے آپ کو؟ پہلے تو یہ بات کریں نا۔ ہاں وہ اس کی وجہ سے آپ نے الف ایڈ کیا ہے، وہ بیٹھا یعنی وہ خود نہیں نہیں بٹھانے کی وجہ اس سے۔ نے مطلب اس نے بٹھایا، نہیں، ہماری بات یہ اس پہ ہو رہی ہے، وہ بیٹھا اور اس نے بٹھایا، اس میں کیا فرق ہے؟ کسی نے بٹھانے کا کام کیا ہے، جی، اس میں اس نے خود بیٹھنے کا کام، اس نے خود بیٹھنے کا کام کیا۔ تو ہم بنیادی طور پہ کہہ رہے ہیں کہ ایک لفظ ہے وہ بیٹھا، ہم نے کہنا ہے کہ اس نے بٹھایا، تو اس کے لیے ہم ایک کلمہ ایڈ کرتے ہیں اجلسہ جی۔ امر کا مجہول ہے یہ، نہیں، فعل امر کا مجہول نہیں ہوتا فعل امر میں آپ بیٹھو بولتے ہیں جی، اس کا مجہول نہیں ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اجلسہ اس نے بٹھایا، یجلسو وہ بٹھاتا ہے یا بٹھائے گا۔ تو یہ کون سے ابواب میں آئے گا؟ یہ ثلاثی مزید فی کے ابواب میں آئے گا۔ اصل میں میرا مقصد مجہول کی تھوڑی سی یہ اچھا، آپ اس بات کو نا پینڈنگ رکھ لیتے ہیں، کلیئر نہیں ہو رہی، جب یہ پورے ٹاپک کے انداز میں آئے گا نا تو پھر آپ کو کلیئر ہو جائے گا۔ آپ صرف اس پہ غور کریں، صرف یہ لفظ کیا ہے اور یہ کیا ہے؟ صرف زیر اور زبر کے معنی میں فرق کیا پڑا ہے یہ بتائیں مجھے ذرا۔ وہ بٹھایا جاتا ہے اور وہ بٹھاتا ہے، ہاں جی، بہت فرق ہو گیا نا، بہت فرق ہو گیا۔ ایک تو مجہول دیکھیں جی، مجہول ہے، میں بٹھایا جاتا ہوں، مجھے کوئی مطلب ہے میں بٹھایا جا، مجھے زبردستی کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جاؤ، بٹھایا گیا ہوں میں، ٹھیک ہے، میں مفعول ہوں، فاعل نہیں ہوں تو ایک معروف ہو گیا اور ایک مجہول ہو گیا۔ جی ہاں، میں بیٹھا ہوں تو میں مفعول ہوں، میرے اوپر کام ہوا ہے، مجھے کسی نے کہا ہے کہ بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا ہوں، میں بٹھایا گیا ہوں، یا پکڑ کے بٹھا دیا، پکڑ گئی ہے، جیسے بھی کوئی حکم دیا گیا ہے کہ مجھے بٹھا دیا گیا ہے بس، ٹھیک ہے، مجہول۔ تو وہ بٹھاتا ہے، میں آپ کو کہتا ہوں دو فاعل اس میں آ جاتے ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں فہد صاحب ادھر بیٹھ جائیں، میں آپ کو بٹھا رہا ہوں، تو اس میں یہ اس میں میں فاعل ہوں، میں ظاہر ہوں، اس میں معروف ہے نا، یہ معروف ہے اور یہ مجہول ہے۔ وہ بٹھایا جاتا ہے، اگر میں بٹھایا گیا ہوں تو کسی نے مجھے کہا ہے کہ بیٹھ جاؤ تو میں بیٹھ گیا ہوں، میرے اوپر کام ہوا ہے، کون ٹائم پتہ نہیں، وہ پتہ نہیں، اس میں کوئی حکم کس نے دیا وہ پتہ نہیں۔ وہ جو لفظ ہے یہ وہ اس کے اوپر کام ہوا ہے، یہ کرنے والا نہیں ہے، تو یہاں پہ وہ بٹھاتا ہے، وہ کام کر رہا ہے، یہ وہ کون ہے؟ مثلا میں ہوں، میرے بارے کوئی بندہ کہتا ہے اس میں وہ کام کرنے والا ہے اور اس میں وہ کام کیا جس کے اوپر کام کیا گیا ہے وہ ہے، تو صرف ایک زبر کی وجہ سے اور ایک زیر کی وجہ سے معنی میں کتنی تبدیلی واقع ہوئی، اس ساری کہانی سنانے کا میرا مقصد یہ تھا۔ یہ اپنے ٹاپک کے اوپر آپ کو جا کے پڑھایا جائے گا، وہ نہیں ٹاپک ہمارا، میں صرف زبر اور زیر کی پیش وجہ سے جو تبدیلی رونما ہوتی ہے میں اس کو ایکسپلین کر رہا ہوں۔ یہ جو ٹاپک ہے مزید فی میں
یہ انشاءاللہ مزید فی میں، اور ہم قریب ہیں انشاءاللہ فعل مضارع معروف اور مجہول آپ نے پڑھ لیے، آج پتہ چل گیا، اس کی گردانیں یاد ہیں آپ کو. مثلا کریں آپ یدربو سے یدربو، یدربو کی گردان کریں. یدربو یدربو فعل مضارع معروف ہے، مجہول کیا بنے گا اس کا؟ یدربو. کریں اس کی گردان. یدربو، یدربا، یدربو. نہیں ٹھیک ہے. تدربو، پھر وہی بات، تا علامت مضارع تدربو، پیش. تدربانی، یدرب، یدربنا، یدربنا. جی نیکسٹ تدربو، تدربو. تدربو، تدربانی، تدربونا. جی تدربی، بینا، جی تدربانی، تدربنا. جی. ادربو، ادربو، ندربو. یعنی علامت مضارع جو چار ہیں، یا، تا، الف، نون، یہ چاروں ضمہ کے ساتھ آئیں گی، اور عین کلمہ ہمیشہ مفتوح آئے گا، کسی بھی کلمے کو لے لیں آپ. ٹھیک ہے. اسی طرح ناصرہ ینصرو ہے، ینصرو فعل مضارع معروف ہے، مجہول کیا بنے گا؟ آپ سیرو کیوں کہتے ہیں؟ یہ ابھی میں نے مٹایا نہیں ہے، یہی مجہول. ینصرو. کریں گردان ینصرو کی. ينصرو ينصراني ينصرونا. ٹھیک ہے. تنصرو. ہاں جی. تنصراني ينصرونا. ینصرنا. ينصرنا. جی. تنصرو تنصراني تنصرونا. تنصرینا. تنصراني تنصرنا. انصر انصر نہیں. انصر انصرو انصرو ننصرو. یہ آپ ذرا لکھ کے پڑھیں گے نا انشاءاللہ اس کو یاد ہو جائے. انصرو ننصرو. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم لے لیتے ہیں کلمہ ایک فاتح یفتح. یفتح سے فعل مضارع مجہول. یفتح سے یفتح سے اس کو پہلے تو مجہول بنائیں. تو یفتح، جی. یفتحان، یفتحان، یفتحو، یفتحا، یفتحانی. یفتحانی، یفتحونا. جی. تفتحو، تفتحو. تفتحو، تفتحانی، یفتحنا. ویری گڈ، صحیح ہے. تفتحو، تفتحانی، تفتحونا. جی. تفتحینا. جی. تفتحانی. جی. تفتح. تفتحنا. ٹھیک ہے. افتحو. ویری گڈ. ابھی کنسیپٹ آپ کو کلیئر ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی یعنی پارٹ آف اسٹڈی ہے کہ اس قسم کے جو گردانے ہیں یا اس قسم کے جو اوزان ہیں ان کے اوپر ایک بار ان کو رٹا لگا کے یاد کر لیا جائے. یعنی یہ ڈیمانڈ کرتی ہے ہم سے، یہ صرف کنسیپٹ کلیئر ہونا کافی نہیں ہے، اس کا لاجک بھی اس میں یوز ہوتا ہے. اس کا لاجک بھی اس میں یوز ہوتا ہے. تو فوراً آپ کسی بھی سیغے کے اوپر آپ نے فوراً رسائی کرنی ہے، پہنچنا ہے. ٹھیک ہے. رینڈم ایکسیس کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ مزے کے لفظ آ جاتا ہے اچھا اس کا ترجمہ کریں. اجلست علی مجلسی علی مجلسی ہاں. اچھا میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر زور دیا جائے، یاد کیے جائے رٹا لگا کے؟ کیا اجلست فوراً ہم نے پہنچنا ہے. اجلسہ کا معنی کیا ہے؟ اس نے بٹھایا. اجلست کون سا صیغہ ہے؟ اس سے ایک مونس نے بٹھایا. اعلیٰ پر. ٹھیک ہے. تو مجلس کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ. ٹھیک ہے. اجلست علی مجلسی ہا. ہا تو ہا کیا ہے؟ یہ ہا اور یہ تا ضمیر ہیں دونوں. یہ اجلست یعنی اس ایک مونس نے بٹھایا اعلیٰ پر مجلسی ہا اپنے بیٹھنے کی جگہ پر. یہ ایک حدیث کا کلمہ ہے. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ اٹھ کھڑی ہوئیں.
جب آپ کھڑی ہوئیں تو انہوں نے کیا کیا؟ اجلست، ان کو بٹھایا، اپنے والد گرامی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا. کہاں؟ جہاں پہ آپ خود بیٹھی ہوئی تھی، آپ خود اٹھ گئیں اور ان کو بٹھا دیا. تو کلیئر ہوئی بات؟ یعنی اس طرح آپ نے الفاظ کی پہچان کرنی ہے. اجلس اس ایک مونس نے بٹھایا، اعلیٰ مجلسہا، مجلس کس کو کہتے ہیں؟ بیٹھنے کی جگہ کو. ٹھیک ہے، جیسے مسجد ہے سجدہ کرنے کی جگہ، جلسہ مجلس بیٹھنے کی جگہ، مقتل قتل کرنے کی جگہ، مسلخ اس مؤنث کے بیٹھنے کی جگہ. جی. ہا مونس ہے نا، ہا ضمیر فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لوٹ رہی ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹھنے والی جگہ پہ خود اٹھ کھڑی ہوئی اور ان کو بٹھا دیا. تو یہ الفاظ کی پہچان آپ نے اس طریقے سے کرنی ہے کہ آپ کو سمجھ آئے کہ کہنے والا جو عمل کرنے والا فاعل جو ہے وہ اگر مذکر ہے تو یہ بھی مذکر آیا ہے، اگر وہ مونس ہے تو یہ بھی مونس آیا ہے. تو ان کا آپس میں ربط قائم کرنا جو ہے نا، یہ آپ کا ٹاپک ہے. ٹھیک ہے، تو آج کا ٹاپک ہمارا انشاءاللہ کلیئر ہوا. فعل ماضی امر پہ ہم نے تھوڑی سی پریکٹس کی ہے. فعل ماضی معروف اور مجہول، مضارع معروف اور مضارع مجہول. اور کوئی آپ کا سوال ہے؟ شیخ صاحب اب اجلس جو ہے نا، جی اجلسا جی وہ پیش اگر الف پہ آ گیا تو سین پہ پیش ہے کہ اجلس ہو جائے گا، یہ وہ ہمارے سیگوں میں سے ایک بن جائے گا جی اجلس. جی جب اگر الف کے نیچے زیر آ گیا، سین کے زیر ساکن آ گیا تو ایزیلس ہو جائے گا. یہ کلمہ پھر کیا ہو جائے گا؟ یہ پھر وہ بن جائے گا، کیا بولتے ہیں، امر بن فعل امر بن جائے گا. بالکل بہت یعنی جی جب اجلس ہو جائے گا تو یہ پھر پہلے ماضی کے پہلے مضارع کے واحد متکلم کے سیگے. جی بالکل صحیح ہے. اتنا ڈفرینٹ. آپ کے پاس ایک کلمہ ہے کاف واو لام، اس کو میں کہتا ہوں یہ نون ہے. نصرہ سے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو فعل ماضی بنائیں. نصرہ فعل ماضی کو فعل ماضی مجہول یا معروف کیا ہے؟ قوالا کا والا. اس کا مضارع بنائیں، آپ بنائیں مضارع. باب میں نے کون کا بتایا؟ ناصرہ. مضارع کیا ہوتا ہے؟ ینصرو کے وزن پہ اس کا مضارع بتائیں. یا قبولو. یہ لفظ ہے قاوالا اور یہ ہے یقبولو. ایک میں نے آپ کو چھوٹا سا کلیہ بتایا تھا کہ یہ جو واو چاہتی ہے ماقبل پیش ہو، مفتوح حرف چاہتا ہے ماقبل الٹا ہوگا، الف چاہتا ہے ماقبل زبر ہو، یا چاہتی ہے ماقبل کسرہ ہو، یا اس کا برعکس. یہ دونوں آپس میں حروف علت ہیں. تو حروف علت میں واو کی ڈیمانڈ ہے کہ اس کے پہلے پیش ہو، الف کی ڈیمانڈ ہے اس کے پہلے زبر ہو، یا کی ڈیمانڈ ہے اس کے پہلے زیر ہو. یہ پیٹ رول ہے. یہاں پہ ہم نے قاوالا بنایا تو ہمیں پتہ ہے کہ حروف علت آ گیا ہے، اس نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. ابھی کیا کرنا ہے؟ یہ حرف صحیح ہے، قاف حرف صحیح ہے، اس کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے. تو یا تو ہم کریں کہ واو کی ڈیمانڈ کے مطابق اس کو پیش دیں، وہ ہم کر نہیں سکتے. واو کی یہی ڈیمانڈ ہے نا کہ اس کے پہلے پیش ہونی چاہیے، وہ ہم کر نہیں سکتے. تو ہم حرف صحیح کی ڈیمانڈ کو پورا کر دیں گے. تو کیا کریں گے؟ اس واو کو الف کے ساتھ یہ کریں تو اس کی ڈیمانڈ پوری، یہ ڈیمانڈ پوری ہو گئی. ڈیمانڈ پوری ہو جائے یعنی مفتوح حرف کیا چاہتا ہے؟ وہ اس کے بعد الف آئے تو وہ ہم نے اس واو کو الف سے بدل دیا، بیماری دور کر دی. جی واو علت ختم کر کے ما قبل کی حرکت کے مطابق اس کو کلمہ دے دیا. ٹھیک ہے، اتنا ہو گیا. کالا بنا نا، کلیئر ہوئی کالا کی بات. آگے یقولو کی بات کلیئر کر رہے ہیں. یقولو میں ہے کہ جب عین کلمہ حروف علت ہو اور اس کا ما قبل ساکن ہو،
आइन कलमे की बात है, शर्त है यहाँ पे। सिर्फ आइन कलमा हरूफ इल्लत हो और उसका माकबल साकन हो तो वो अपनी हरकत माकबल को दे देता है। कहीं भी ये आप हर लफ्ज़ में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, जहाँ भी आएगा, जब भी आइन कलमा हरूफ इल्लत हो, हरूफ इल्लत मुतहर्रक होगा तो तभी देगा ना अपनी हरकत माकबल को, और उसका माकबल साकन हो तो वो अपनी हरकत माकबल को दे देगा। बस अगर बात पूरी हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो आगे नेक्स्ट रूल आएगा कोई ना कोई, वो हम देखेंगे क्या आएगा वक्त के साथ साथ। तो इसका मतलब ये है काल आला यकूल, उसने कहा, यकूल वो कहता है, कहेगा क्या वो कहेगा। हाँ जी। अच्छा असी एक बार ये भी कर लेते हैं, इल्लत वाले अल्फाज में वो कवाला का मतलब क्या है जो आपने कहा का मतलब कौल कहना, कौल ही है। कौल से है, इसका मसदर कौल है, इसका रूट आपने कवाला वही है। तो ऐसे वर्ड खाफ वाव लाम। रूट निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो है। तो यहाँ पर देखना कि इल्लत के हुरूफ है नहीं है, चेक करके मतलब समझ इस पे तो understanding ऑपरेशन किया गया तो इसके रूट निकालना मुश्किल है। नहीं नहीं हो जाएगा इंशाल्लाह, कोई आप इसको इतना बोझ ना समझें। बड़ी ये आपको एक बात की समझ आई ना, जब समझ आ गई तो ये आपने अपने महफूज कर लिया। तो इस तरह के और लफ्ज़ कहीं आएंगे कोई और लफ्ज़ नहीं है जिसमें वाव लास्ट का होगा, मतलब वो वीक है और जी। आप मुझे इस तरफ ले जा रहे हैं, आपके इंटरेस्ट की खातर मैं बयान करता हूँ, अदरवाइज ये अपनी जगह पे जाके आएगा। मसलन कावाला कहते एक लफ्ज़ है नावाला, इसका क्या बनेगा? ये लफ्ज़ ये फा से है, फतह यफ्तहू से है, तो ये क्या बनेगा? आपको ये समझ मैं बताता हूँ मुझे कैसे पता चला, थोड़ा सा सब्र करें। ये क्या बनेगा जी? अच्छा इसका मुजारे बना लें पहले। ठीक है जी। अभी क्या होगा, इसको हमने क्या करना है, उसी कानून के मुताबिक नाला, तो इसको क्या करें, उसी कानून के मुताबिक इसको भी करें। क्या हुआ? नहीं, हाँ जी, पहले आप दें कि ये यनाउलू बन गया, लेकिन अभी इसकी डिमांड थर्स्ट पूरी नहीं, मतलब इसकी जो डिमांड है पूरी नहीं हुई। यहाँ पे जो मैंने कुलिये लिखे हुए थे वो क्या था? मफ्तू हरफ क्या चाहता है उसके बाद? तो ये मफ्तू हरफ के बाद अलिफ है, दे देंगे उसे। यनालू की गिरदान करें, यनालू यनालाने यनालूना तनालू क्या है? हाँ जी, या ये जमा का अगर सीगा है तो ये होगा। लान ने आगे क्या किया? तनालू तनालाने तनालूना, तुम नेकी हरगिज नहीं पाओगे। नाला का मतलब क्या? पाना, किसी चीज को हासिल कर लेना। हत्ता युनफिकू मा तुहिब्बून, हत्ता तुनफिकू मा तुहिब्बून, जिस चीज को तुम बहुत ज्यादा पसंद करते हो जब तक उसको खर्च नहीं करोगे नेकी हरगिज नहीं पाओगे। तो तनालू, आपने मुझे पूछा कि आपको ये कैसे पता चला? ये मुझे मोहब्बत से पता चला। जितना ज़्यादा आप डेप्थ में जाओगे कुरान पाक की अल्फाज को याद रखोगे, आपका ज़ख़ीरा इतना ज़्यादा होगा और आपको अल्फाज की जो है ना वो पता चलता जाएगा। हमें कॉम्प्लिकेशंस दिखाई दे रहे तो हमें पता है कि इसमें कुछ ना कुछ। जहाँ पे भी आपको कॉम्प्लिकेशन नज़र आए, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, एक लुगत सॉफ्ट कापी डॉक्टर साहब के पास है, उस लुगत को लें, आप जाएं उस कलमे के ऊपर, मतलब ये लफ्ज़ है ना, तो आपको मिलेगा उसमें मिलेगा ता नून और अलिफ के खाने में तनालू आ जाएगा। उस तनालू के आगे ये लिखा होगा और आगे लिखा भी होगा फातहा यफ्तहू से। ये सारी डिटेल आपको मिलेगी और ये भी लिखा होगा कि ये सूरा फलां की आयत नंबर फलां है। तो हर चीज़ आपको इंशाल्लाह आपके टेबल के ऊपर मिलेगी कुक्ड जी। लेकिन ये है कि आपको उसको याद रख लेना, फिर जितनी वोकैबुलरी आप बढ़ाते जाएंगे उतना ही आपको फ़ायदा होता जाएगा। सही है। तो ये
یہ جو چھوٹا سا ٹاپک ہے نا، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ابھی ہمارا نیکسٹ جو ٹاپک ہوگا نا انشاءاللہ وہ ہوگا ثلاثی مزید فی کے، ثلاثی مجرد کے 6 ابواب کے معروف بھی پڑھ لیے، مجہول بھی پڑھ لیے، صحیح ہے؟ تو نیکسٹ ٹائم ہم ثلاثی مزید فی کے 8 ابواب وہ پڑھیں گے، ان کے صرف اوزان میں بتاؤں گا آپ کو، اور ان اوزان کے اوپر جتنے کلمات قرآن پاک میں مختلف لوکیشنز پہ آتے ہیں ہم اس پہ بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آج کا ٹاپک آپ کو کلیئر ہوا؟ کوئی کویسچن ہے اس میں؟ فعل ماضی معروف مجہول، فعل مضارع معروف اور مجہول. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم ثلاثی مزید فی کے ابواب کو جو ہے نا وہ ڈسکس کریں گے، اور وہ ڈسکس کرنے کے بعد ان کا ایک کتاب اس کو جو ہے نا اس کو ڈسکس کرنے کے بعد ہم اس کا مجہول بھی کریں گے. تو مجہول کرنے کے بعد ہم ایک سیشن جو ہے نا پریکٹس کا دو دن جاری رکھیں گے. ثلاثی مجرد کے ابواب 6 معروف جان لیے، مجہول بھی جان لیے. ثلاثی مزید فی کے 8 ابواب معروف پڑھیں گے، پھر آگے نیکسٹ مجہول پڑھیں گے، پھر آگے جا کے ہم قرآن پاک میں سے الفاظ کی ساتھ ساتھ میں پریکٹس کریں گے کہ یہ کلمہ ہمارا کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، اور یہ کیسے بنا. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیر.